کے پی پی کے نشستوں کا کیا معاملہ ہے، ذرا تھوڑا آپ بتائیے گا۔ کارکنان پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، اسپیشلی مرزا افریدی صاحب کے حوالے سے۔ عرفان سلیم صاحب کو ملنا چاہیے تھا، آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے کر دی۔ کیوں یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ معمولی تو نہیں ہے کہ ود ان پارٹی یہ سب ہو، جب میڈیا پہ آ گئے تو پھر ہم اس کو معمولی بات نہیں لیں گے نا سر۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ کے پی کے کا معاملہ ہے اور میں اس پہ میرے پاس کوئی 100% ایسی معلومات نہیں ہے ٹھیک ہے، جن کی بنیاد پہ میں کوئی ایسی بات کر سکوں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز جو سامنے کی چیز ہے میں اس پہ یہ ضرور بات کروں گا کہ میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا، وہ فارم ہاؤس سے متعلق بھی تھا نا، جس فارم ہاؤس میں آپ ساتھ موجود تھے، وہ بھی مرزا افریدی صاحب کا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر اس وقت بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مرزا افریدی صاحب کا فارم ہاؤس ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، پلیز سر، پلیز سر۔ سر وہ جو تھا وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد سے ایک ریلی لے کے آئے، ٹھیک ہے، اس کو ہوسٹ بھی انہوں نے کیا، اس کو ادھر سے ہم ان کی ریلی کے ساتھ آئے، پنجاب کے ایم پی ایز آئے، وہاں سے آ کے ہم نے ادھر ایک اپنی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس کیا جس میں کے پی کے کی پارلیمنٹری پارٹی تھی، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹری پارٹی تھی اور پنجاب اسمبلی کی پارلیمنٹری پارٹی ٹھیک ہے، تو ہم نے ادھر پارلیمنٹری پارٹیز کا اجلاس کیا، اس کے بعد صبح پریس ٹاک کی، وہ واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے، جو ایک بات ہے نا جی، میں ایک عرض کر دوں آپ کو کہ جو ہے مل بیٹھ کے سیٹ کا ایڈجسٹمنٹ کرنا، اب اس چیز کو میں اس لیے جسٹیفائی کروں گا کہ یہ پہلے پنجاب میں بھی ہوا جب ہماری حکومت تھی، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور اس زمانے میں بھی ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کی اس اسمبلی میں شاہ صاحب بھی موجود تھے، تو وہ اس وقت بھی ہوا اور اس دفعہ بھی ہوا ادھر پنجاب میں جب 2 سیٹس ہمیں ملی سینٹ کی۔ اب جو بات آپ کر رہے ہیں ورکرز کی کہ ورکرز ناراض ہیں یا ادھر جن کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا وہ ٹکٹ ان کو نہیں ملا، تو اس کا بہتر جواب، کیونکہ ادھر کی جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں یا جنید اکبر صاحب ہیں یا وہ، ان کو زیادہ پتہ ہے ہمارے سے اندرونی حالات کا، تو میں ادھر کوئی ایسی بات ایسی نہیں کروں گا جس سے ان کی کسی بات کی نفی ہو یا ورکرز کی دل آزاری ہو۔ اچھا بچن صاحب، میں آپ کے جواب سے ایک سوال اخذ کروں، اگر آپ کہیں، آپ نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس سے پہلے پنجاب میں بھی ہو چکی اور ماضی میں بھی ہو چکا، سر حالات میں کافی فرق ہے نا، جب ان حالات میں بات ہو کہ آپ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈائریکٹ الزام دے رہے ہوں اور باقاعدہ نصیحت کے طور پہ کہا جا رہا ہو کہ جتنے بھی پارٹی رہنما ہیں وہ میرے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں، جب ان حالات میں یہ بات ہو کہ جی مجھے کچھ بھی جیل کے اندر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، میری بچوں سے بات نہیں ہو رہی، ان تمام چیزوں کے ساتھ نا، تو بینگ اے پارٹی ورکر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تو ہوگا نا کہ جب سینٹ پہ اگر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، مل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف دیگر معاملات میں بھی تو پولیٹیکل فورسز سے بات کر سکتی ہے، تو وہ کیوں نہیں؟ جی بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ میں یہ بات بالکل آپ لوگوں کے ورکرز کے ذہن میں نہیں، جو فیکٹری ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اب یہ ہے جی، دیکھیں بات سنیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، آپ 70 سے لے کے آج دن تک اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی الیکشن میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ پہ ہم نے لائن ڈرا کرنی پڑے گی۔ اب مین جو اس وقت ہے سٹیک ہولڈرز ہے وہ ہے مسلم لیگ نون، اور اس کو مسلم لیگ نون کو اگر بااختیار مذاکرات کا اختیار مل جاتا ہے، میں یہ آپ کی یہ بات دیکھیں، اب یہ سیٹوں کی تقسیم ہم نے بھی 2 سیٹیں لی 2024 میں، جو ریسنٹلی امیجیٹ آفٹر جنرل الیکشن جو سینٹ کا ہوا، 2 سیٹیں پنجاب سے ہمیں ملی، ہم نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے لی، انہوں نے اپنی سیٹیں پہ اتنے ہی بندے رکھے جتنے ہم نے 2 رکھے، انہوں نے بھی اپنے بندے رکھے، لیکن سر یہ ایک جگہ پہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جماعت اپنے آپ کو بااختیار کر کے بیٹھیں گے، دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب ہم 26 نومبر کے لیے نون کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن جب یہ باری آئی ہم نے ان کو یہ کہا، سپیکر چیمبر میں مذاکرات ہوتے رہے، اور ان میں سے کافی پازیٹیو جسٹر بھی تھا ان کے رہنماؤں کا، کچھ لوگوں کا، جب یہ کہا گیا کہ ان نوٹس کو، ان نکات کو لے کے ہم اڈیالہ جاتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اڈیالہ کی ملاقات کروا سکیں۔
دیکھیں سر بات یہ 3 جماعتیں ہیں اس وقت، تینوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو جماعت بھی ہے جو جب کنکلوژن ہوتا ہے تو وہ اپنے لیڈر سے ضرور بات کرتی ہے، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے۔ تو جس طرح شاہ صاحب نے یہ بات کی کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں، تو ایک ٹائم تو آئے اس سے نکل کے کوئی بااختیار ہو جائیں سیاسی جماعتیں اور اسی رولے میں نہ پڑے رہیں کہ 18 میں کیا ہوا، 13 میں کیا ہوا، 8 میں کیا ہوا، 24 میں کیا ہوا۔ ایک دفعہ تو یہ نکل کے آئیں اور کہیں کہ سارے اختیار ہمارے پاس ہیں، پھر ہر کوئی مذاکرات میں بیٹھے گا۔ ہمارے تو جو 5 مین لیڈرز اندر ہیں انہوں نے تو کوٹ لکھپت سے خط بھی لکھا ہے کہ با اختیار مذاکرات ہونے چاہیے۔